والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر مزین کیا کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے درس میں ریاضت کا مقصد، فائدہ اور بزرگوں کا اپنے نفس کے ساتھ لڑنے کے معاملات آپ نے سماعت فرمائے۔ انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ حرام خواہشات سے خود کو روکے اور مباح خواہشات میں بقدر ضرورت اس سے آگے نہ بڑھے۔ مباح خواہشات میں ضرورت کی مقدار سے آگے نہ بڑھے، ورنہ وہ اس پر غالب آ جائیں گی تو یہ مباح چیزوں کی آفات میں سے ایک آفت ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی آفات ہیں جو اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ وہ یہ ہے کہ نفس دنیاوی لذتوں سے خوش ہوتا، اس کی طرف مائل ہوتا، اس میں مطمئن ہوتا اور اتراتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس نشے والے شخص کی طرح ہو جاتا ہے کہ جو اپنے نشے سے افاقے میں نہیں آتا۔ اور یہ دنیاوی خوشی زہر قاتل ہے جو رگوں میں سرایت کر جاتی ہے اور دل سے خوف اور غم کو نکال دیتی ہے، جس کے باعث نہ موت کی یاد رہتی ہے، نہ قیامت کی ہولناکی کا منظر سامنے رہتا ہے، اور یہی چیز دل کی موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے اور اس پر مطمئن ہو گئے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمائے سورہ رعد میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر کچھ دن برت لینا۔ یعنی دنیاوی زندگی ایک سامان ہے، جس طرح ہم اپنے ایک سامان کو وقتی طور پر برتتے ہیں، استعمال میں لاتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ سواری ہمارے پاس ہے، ہم ضرورت کے وقت سواری پر بیٹھے رہتے ہیں، جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو اتر جاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آدمی پورا دن گاڑی کے اوپر بیٹھا رہتا ہوں، بھئی نئی گاڑی ہے، پورا دن گاڑی کے اندر ہی بیٹھا رہوں گا، اس سے نکلوں گا نہیں، بلکہ یہ ایک سامان ہے جس کو ہم استعمال کیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا۔ ہمارے پاس کپڑے ہیں، اچھے سے اچھا کپڑا ہوتا ہے، ہم 2 دن استعمال کرتے ہیں پھر اتار دیتے ہیں، دوسرا تبدیل کر لیتے ہیں۔ جوتا کتنا ہی قیمتی ہو لیکن ہم ضرورت کی مقدار پہنتے ہیں، پھر اس کو اتار دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح دنیاوی زندگی بھی ایک سامان ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ ایک چند دن برت لینے آپ۔ اور ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، سورہ حدید پارہ 27۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر کھیل کود اور آرائش، تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، یہی دنیاوی زندگی ہے۔ اور انسان یہی سب دنیا میں کرتا ہے، یا تو کھیلتا کودتا رہتا ہے، بنتا سنورتا ہے، آپس میں فخر کرتے ہیں،
مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہتے ہیں کہ میرا مال میرے پڑوسی سے زیادہ ہو، اس سے زیادہ ہو، میری اولاد یوں ہیں، میرے فلاں یوں ہیں۔ یہی دنیاوی زندگی ہے۔ اہل دل، اہل قلوب میں سے جو لوگ صاحب عقل ہیں، انہوں نے اپنے دلوں کا امتحان لیا۔ دنیا پر خوشی کی صورت میں دلوں کو سخت، سرکش اور اللہ عز و جل اور آخرت کے ذکر سے کم متاثر ہونے والا پایا، اور دنیا پر غم کی صورت میں دل کو نرم، صاف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو قبول کرنے والا پایا۔ تو انہوں نے جان لیا کہ نجات فرحت و سرور سے دوری اور دائمی غم میں ہے۔ نجات جو ہے وہ فرحت و سرور سے دوری اور دائمی غم میں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں کا امتحان لیا کہ جب خوش ہوتا ہے سخت، سرکش اور آخرت کی یاد سے دور ہو جاتا ہے، اور جب غمگین ہوتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی ٹینشن آتا ہے، تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، وظیفے طلب کرتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، تعویذ وغیرہ لینے کے لیے جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل غمگین ہوتا ہے تو ذکر اللہ کی طرف آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تب یوں لگتا ہے کہ نماز پڑھنی پڑے گی، اللہ اللہ کرنا پڑے گا، دعائیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور جب دل خوش ہوتا ہے، جیسے عمومی طور پر آج کل شادیوں کے موقع پر دیکھیں، کیونکہ جب دل خوش ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سرکش ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، آخرت کی یاد سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ اور جب میت ہو جاتی ہے گھر میں تو تبارکیں پڑھی جاتی ہے، زیارت میں قرآن خوانی پڑھی جاتی ہے، کتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کلمے پڑھے جاتے ہیں، درود شریف پڑھے جاتے ہیں، قرآن شریف پڑھ کے بخشے جاتے ہیں۔ تو غم کی حالت میں دل نرم اور اللہ کے ذکر سے قریب ہوتا ہے، اور فرحت و سرور کی حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو قبول کرنے والا اس کو نہیں پایا جاتا۔ بزرگوں نے یہ اپنے دل کا امتحان لیا، اسی وجہ سے انہوں نے دنیاوی لذتوں اور خواہشات، خواہ حلال ہو یا حرام ہو، ان کا عادی بنانے سے اپنے دل کو دور رکھا۔ اور جب انہوں نے اس بات کو جان لیا کہ حلال میں حساب، حرام میں عقاب اور متشابہات میں عتاب ہے، جو کہ ایک قسم کا عذاب ہے، عتاب بھی، اور جس سے قیامت کے دن حساب میں پوچھ گچھ کی گئی تو گویا اسی عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ تو انہوں نے اپنی جانوں کو اس عذاب سے بچایا، اور شہوات کی قید اور غلامی سے خلاصی اختیار کرتے ہوئے دونوں جہاں کی آزادی اور بادشاہی حاصل کر لی، اور اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت میں مشغولیت سے انہوں نے اپنے دلوں کے اندر انس اور سرور حاصل کیا۔ اہل قلب نے اپنے نفسوں کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو باز کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ باز جو ایک پکشی ہے، جب اسے ادب سکھانے اور اس سے وحشت کو دور کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے باز کو ایک اندھیرے کمرے میں قید کر دیا جاتا ہے، اور اس کی آنکھوں پر پٹی لگا دی جاتی ہے، آنکھیں اس کی بند کر دی جاتی ہیں تاکہ وہ فضا میں اڑنا چھوڑ دے اور اڑنے کے متعلق